बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं एंगर मैनेजमेंट पे। अब थोड़ा सा सरवत से पूछते हैं, सरवत जब आपको गुस्सा आता था क्योंकि शी इज अंडरगोइंग दैट ट्रीटमेंट राइट नाउ, तो अब उनको आई एम श्योर, आई होप इतना गुस्सा नहीं आता है। एग्जैक्टली अब कम हो गया है। अब कम हो गया। अच्छा, जब गुस्सा आता था तो आप किस तरह, मतलब क्या फील करती थी अंदर से, किस तरह रिएक्ट करती थी? कुछ याद रहता था गुस्से में? सही कह रही है, इंसान अपने सेंसेस में नहीं होता और मतलब मैं खामोश हो जाया करती थी। मतलब जब भी गुस्सा आता था तो बिल्कुल खामोश हो जाया करती थी। खामोश हो जाती थी? बिल्कुल। फिर खामोशी कितनी देर की होती थी वो? खामोशी उस वक्त तक होती थी जब तक कि मतलब गुस्सा ख़त्म ना हो जाए। अच्छा। हाँ। फिर मतलब ऐसा कैसे लगा कि मुझे इतना सिवियर गुस्सा आ रहा है कि वो मेरे कंट्रोल में नहीं हो रहा? अगर कभी किसी का झूठ मतलब बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो उस पर मतलब मैं रिप्लाई फ़ौरन नहीं करती थी, बिल्कुल क्वाइट चुप हो जाया करती थी। चुप हो जाया करती थी? बिल्कुल। ओके। अच्छा, अब ये एक फॉर्म है गुस्से की कि लोगों को जब गुस्सा आता है तो वो इनिशियली बर्दाश्त करने की कोशिश करने चुप हो जाते हैं। इज दिस द राइट वे ऑफ हैंडलिंग इट? गुस्से में बिल्कुल चुप हो जाना? एक्चुअली देखिए, ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी ना बताना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस आप एकदम चुप हो गए, यू नॉट टॉकिंग एट ऑल, आइसोलेट कर लेना अपने आप को। बिल्कुल, ये तो बल्कि एंगर मैनेजमेंट की एक टेक्निक है। देखिए, कहा जाता है कि गुस्सा जो है, अगर उसके रूल्स हों तो गुस्सा आना भी गलत नहीं है और गुस्से को एक्सप्रेस करना भी गलत नहीं है। उसके रूल्स होने चाहिए, जैसे हर गेम के रूल्स होते हैं, हर चीज़ के रूल्स होते हैं। तो गुस्सा एक्सप्रेशन का मतलब एक्सप्रेस कैसे किया जाए? बिल्कुल, तो 4 तरीके से ना किया जाए, बाकी कर लिया जाए। और वो 4 तरीके क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 4 तरीकों पे बात करते हैं कॉल के बाद। अच्छा, ठीक है, याद रखिएगा। याद रखेंगे। और रजिया, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं एनी बात कर रही हूँ कराची से। एनी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। मैं एक्चुअली बात डिस्कस करना चाहती हूँ। मेरी sure. बेटी है, शी इज 3.4 इयर्स ना। 3.4, ठीक है। लास्ट अक्टूबर से उसने स्कूल जाना शुरू किया। बिफोर दैट बहुत अच्छी है वो, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा स्टबन होती जा रही है। हर चीज़ में गुस्सा, जिद बहुत बढ़ता जा रहा है उसका। अच्छा। लाइक फ्रॉम बिगनिंग, यानी अर्ली मॉर्निंग टिल नाइट उसका हर चीज़ में गुस्सा है। और बहुत ज़्यादा, कल जैसे मैं उसको कपड़े स्कूल के लिए चेंज करवा रही थी, वो इतनी ज़्यादा स्टबन हो गई थी कि आई वाज सरप्राइज कि उसको हो क्या गया है। Okay. वो है ज़िद्दी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए? और दूसरा ये है कि मुझ में भी बहुत जी जी बताइए। मुझ में भी बहुत ज़्यादा जैसे गुस्सा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब ज़्यादा होता जा रहा है मुझ में। तो मैं उस चीज़ को किस तरीके से कंट्रोल करूँ? ऐसा लगता है एक बात होती है, कोई भी है तो वो दिमाग पे सवार हो जाती है। अच्छा एनी, आप एक बात बताइए जी कि आपके कितने बच्चे हैं? मेरी एक ही बेटी है। आपकी एक ही बेटी है। और उन्होंने कब स्कूल जाना शुरू किया? अभी लास्ट अक्टूबर से। लास्ट अक्टूबर। अच्छा, उससे पहले आप लोगों की रूटीन कुछ मुख्तलिफ होती थी? रूटीन तो मुख्तलिफ होती थी, लेट नाइट हो जाती थी, लेकिन अब मैं उसको बहुत जल्दी सुला देती हूँ एट 8:30 वो अच्छा, मगर ये बताइए कि जब रूटीन मुख्तलिफ थी तो जैसे इंसान ज़्यादा इंजॉय करता है कि जब मर्जी सो गए, जब मर्जी उठ गए, कोई टेंशन तो नहीं थी घर में कि भाई अब जल्दी सो क्योंकि बच्चे ने स्कूल जाना है, ऐसा तो नहीं होता था ना? नहीं, उस वक्त नहीं होता था। अब ये होता है कि उसको मैं पहले ही सुला देती हूँ। नहीं यानी वी आर कमिंग टू द पॉइंट कि एक्चुअली हुआ ये कि एक तो आपकी रूटीन चेंज हुई ना, उस रूटीन के साथ एडजस्टमेंट नहीं हो रही। कहाँ तो ये था कि हस्बैंड ने कहा या किसी ने भी कहा कोई लेट नाइट पार्टी है, आपको कोई हरज नहीं है, बच्चे को दोपहर को सुला दिया, उसको साथ ले गई और वापस आई, रात को सुबह 11 बजे तक सोई रही। आपने कहा कि ठीक है, लाइफ मेरे ही हाथ में। अब आपके ऊपर एक आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी आ गई। अच्छा, अब खुद एक बड़े आदमी का ही उठ के दफ्तर जाना, वक्त पे पहुंचना एक अच्छी भली बात होती है। अच्छा, तो एक अब हम एक काम करते हैं, इसको ऑन एयर डिस्कस करते हैं, ठीक है जी? ठीक है, आपकी बात हम आपको बता रहे हैं, ठीक है? अल्लाह हाफिज। हाँ जी, ओके। तो आपने अच्छा किया बिकॉज एनी भी होल्ड पे थी। तो ऐसा है कि जब रूटीन चेंज हुई तो ना बच्चे को अच्छा लगा ना मदर को अच्छा लगा, और वो अभी तक उसी एडजस्टमेंट फेज में से गुजर रहे हैं। अब मदर को अक्टूबर से अब तक इट्स बीन लाइक 5 months। बिल्कुल। अब मदर को अपने बहुत से प्रोग्राम्स जो हैं उनको कुर्बानी देनी पड़ती है उनकी, या तो हस्बैंड चले जाते होंगे, ये नहीं जाती होंगी, जी ऐसा भी हो रहा होता है। फिर आप लेट नाइट शोज नहीं दे सकते, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो इंसान मिस करता है जब बच्चा स्कूल जाने लगता है। और छोटी सी चीज़ भी फ्रस्ट्रेट, एट टाइम्स यू हैव टू मिस योर फेवरेट टीवी शो, जी वो भी आपको फ्रस्ट्रेट करता है ना। और देखिए, बाज़ दफ़ा बच्चे होते हैं उनको हम बज़ाहिर तो सुला के चले जाते हैं, वो सोते नहीं हैं,
ٹھیک ہے, اور وہ تھوڑی دیر کے بعد. تو اس طرح جب آپ مارننگ میں اس کو جگانے آتے ہیں تو بچے کی نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی, وہ اریٹیٹڈ ہوتا ہے. ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ باقی لوگ گھر کے جاگ رہے ہوتے ہیں, اکیلے بچے کو سلایا جا رہا ہوتا ہے تو وہ بہت برا فیل کرتا ہے. اچھا, اور تیسری بات یہ کہ واقعتاً اسکول میں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ وہ بچی اسکول جانے کے لیے اور مارننگ میں ہی زیادہ اسٹبن ہو رہی ہے. جی, تو اسکول جا کے ان کو ضرور بات کرنی چاہیے. بعض دفعہ ٹیچرز کے ساتھ مسئلہ نہیں ہوتا, بچے کو دیکھیں ٹیچرز تو پڑھی لکھی بھی ہوتی ہیں اور دے آر ٹرینڈ ٹو ہینڈل چلڈرن. بعض دفعہ اسکول کی آیا یا بچہ جہاں باتھ روم جاتا ہے وہاں پہ جو ایک سویپر ہوتا ہے یا کوئی چیز بچے کو انکمفرٹیبل یا اس کے ساتھ کا کوئی بچہ, جی کوئی بچہ بلی کر رہا ہوتا ہے, مگر اتنے چھوٹے بچے عموماً بلی نہیں کرتے, لائک 3-4 سال کے بعد یہ چیز سامنے آتی ہے. تو بچہ جو ہے وہ ایک بالکل ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں جا رہا ہے اور وہاں پہ ٹیچر تو ٹرینڈ ہے, وہ تو اچھے سے ہینڈل کر رہی ہے, مگر آیا ہے اور لوگ ہیں, چوکیدار ایون ہو سکتا ہے بچے کو مذاق میں ڈرا دے, بھائی میں تمہیں اسکول میں بند کر دوں گا, تم دیر سے آ جائیو, آج جانے نہیں دوں گا. بچے کے لیے یہ جملہ ہی بہت ہے. جی, تو بچے سے نا پوچھنا چاہیے بہت آرام سے. اچھا, دوسری بات اینی نے خود بھی بہت آنیسٹلی بتایا کہ مجھے خود کو بھی بہت غصہ آتا ہے. نہیں, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے شاید وہ کر لیتی تھی, اب ان کا غصہ جو ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ انہیں بہت آنا شروع ہو گیا. تو دیکھیں غصہ بھی فلو کی طرح ہوتا ہے, کنٹیجیس. اگر مدر کو ہے تو بچہ پک کرتا ہے کیونکہ وہ جینیٹکلی نہیں لے رہا مگر وہ لرن تو کر رہا ہے کہ اچھا اس سچویشن پہ چلانا چاہیے, اچھا اس سچویشن پہ سٹبن ہونا جانا چاہیے. ہو سکتا ہے مدر کہتی ہو ابھی اٹھو فوراً, حالانکہ بچوں کو اٹھانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ اس کو ایک دفعہ جگاتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ 15 منٹ بعد اٹھے گا. اچھا, جی بالکل. آپ نے اگر اس کو 7 بجے جگانا ہے تو آپ اس کو 6:45 بجے پہلی دفعہ جگائیں, ٹھیک ہے, اور اس کو بہت پولائٹلی جگائیں, بیکاز وہ بالکل آپ نے تو سب پڑھا ہوا ہے نان REM سلیپ, وہ کس فیز میں آپ کو تو نہیں پتا, آپ اس کو اس میں سے نکال رہے ہیں, تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ آپ اس کو کیسے جگاتے ہیں. جی, تو اس لیے بہت سلولی اس کو جگائیں. ٹھیک ہے جی, کال موجود ہے, اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ ہیلدی مارننگ. کون بات کر رہا ہے؟ ریاض بات کر رہا ہوں. جی ریاض صاحب کراچی سے بات کر رہے ہیں. پہلے آپ پول کا جواب دیں گے. میرے خیال میں ورکنگ وومن آج کل کے دور میں صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ آج کل مہنگائی اتنی ہے کہ اللہ, مہنگائی کے لیے بیوی کو پیسہ کمانے کے لیے گھر سے باہر بھیجیں گے؟ نہیں, وہ اصل میں بوریت سے بچنے کے لیے بھی, بوریت سے بچنے کے لیے بھی. صحیح, ویری رائٹ. ٹھیک ہے جی. اچھا, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ بس آپ کا پروگرام ایک تو بہت اچھا ہے, کل بھی آپ سے بات ہوئی تھی, شاید آپ کو یاد ہو. جی جی. تو غصہ تو آج کل حالات ایسے ہیں, سب کو جلدی غصہ آ جاتا ہے. اس کا بس کنٹرول کرنے کے لیے میڈیسن سے زیادہ کچھ ٹپس کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ بھی اپنے پروگرام میں بتاتی رہتی ہیں. اور دوسری بات ہے کہ آپ تو سب کا انٹرویو لیتی ہیں, آپ کا بھی تو کوئی لینا انٹرویو. نہیں, وہ بڑا ڈینجرس کام ہے, آپ کا پتا ایسے وہ بہت ڈینجرس ہو جاتا ہے. چلے جی, تھینک یو سو مچ فار یور کال اینڈ اپریسیشن. لیٹس کم بیک ٹو اینگر مینجمنٹ. ہم نے آپ کو جب آپ نے پہلے ہم بریک پہ کوئی کال آ گئی تھی تو میں نے آپ کو بتانا تھا, سروت آپ کو بھی بتانا تھا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ آپ وہ غصے کے رولز ہیں. ٹھیک ہے, پہلی چیز یہ کہ جب آپ کو غصہ آئے تو آپ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں, دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں, پراپرٹی کو نقصان نہ پہنچائیں اور کوئی ڈیسیجن نہ لیں. سروت, آپ کو ایسا کچھ ہوتا تھا کہ آپ کسی کو نقصان پہنچاؤ, اپنے آپ کو یا اپنے آپ کو؟ نقصان پہنچانے کی بات تو نہیں تھی, لیکن اکثر ایسا ہوتا تھا, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ فیصلے صحیح نہیں لے پاتا انسان. جی بالکل. تو آپ کو یہ 4 رولز رولز یاد ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں اینگر ایک ایموشن ہے. جب بھی کوئی اینگر مینجمنٹ کی لیتا ہے نا, جیسے آپ لے رہی ہیں ٹریننگ, تو اس میں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ غصہ آئے ہی نہ. دس از امپاسبل. یہ تو ایسا ہی ہے کہ آپ شپ کو بھیج دیں اور آپ کہیں کہ ہوا چلے ہی نہ, سمندر میں لہریں ہوں ہی نہ, ہمارا شپ آرام سے گزر جائے. اتنا انسینسٹیو کوئی بھی نہیں ہو پائے گا. تو اس لیے دیکھیں غصہ تو آئے گا. جب آپ کو جوائے, پلیجر, گلٹ اور کیوریوسٹی یہ سارے ایموشنز فیل ہوتے ہیں تو غصہ کیوں نہیں آئے گا؟ غصہ بھی آئے گا. جہاں پر ایک کام آپ کے بالکل آپ کے سارے مطلب کے خلاف ہو رہا ہے, آپ کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہو رہا ہے, وہاں بھی آپ کو غصہ نہ آئے تو پھر تو کوئی انسان کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ انسان تو بے غیرت ہے. ٹھیک ہے, جو دیکھیں غیرت جو ہے, کیا غیرت آ گئی؟ جی بالکل, غیرت جو ہے ایگو نہیں, ایگو نہیں, غیرت تو بہت خوبصورت چیز ہے.
اگر آپ کی غیرت نہ ہو تو آپ ملکوں پہ آرام سے بیٹھ جائیں. آئیے حملہ آور آئیں, آپ کے ملک پہ حملہ کریں, جو چاہیے لے بہت جائیں. دنوں سے آپ نے حملہ نہیں کیا. جی, تو یہ دیکھیں, یہ جو غیرت ہوتی ہے, قومی غیرت بھی ہوتی ہے اور انسان کی غیرت بھی ہوتی ہے. اگر ایک مرد ہے اس کو غیرت نہ آئے کہ ایک عورت بھاری چیز اٹھا کے جا رہی ہے, تو وہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ لائے میں آپ کی چیز پک کر لیتا ہوں. اس کو غیرت آتی ہے تو وہ اٹھتا ہے کہ نہیں پلیز آپ بیٹھیں چیئر پہ, میں کھڑا ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ جو چیزیں ہیں. اسی طرح ایک عورت ہے, چھوٹے بچے کو دیکھتی ہے کہ وہ کافی دیر سے ویٹ کر رہا ہے بس میں, تو وہ اٹھ جاتی ہے. کیونکہ دیکھیں جس طرح سے انسان کی پاور ہے اسی طرح سے اس کی رسپیکٹ ہے. ایگزیکٹلی, سب سے زیادہ رسپیکٹ چھوٹے بچے کی ہے, بزرگ کی ہے اور بیمار کی ہے. ٹھیک ہے, یہ ان تینوں کی رسپیکٹ ہے, اور اس کے بعد عورت کی ہے. اور مرد کی میں کیوں کہہ رہی ہوں بعد میں, کیونکہ مرد طاقتور ہے. فزیکلی وہ زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے, فزیکلی وہ زیادہ دیر اپنے اوپر سٹریس لے سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کو اپنا غصہ کنٹرول کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے. اچھا, یو مین ٹو سے کہ men are more emotionally strong. Not emotionally, they are physically more strong. Physically more strong, not emotionally. No, not well. They can learn to be more emotionally strong. It doesn't matter. Both can learn. Females and males both can learn. But for a man, the point is that he is physically more strong. اگر غصے میں اس نے چاہا کہ وہ پراپرٹی کو ہرٹ کرے, اپنے آپ کو یا دوسرے کو, تو وہ بہت زیادہ نقصان پہنچے گا. ٹھیک ہے, وہ اگر کسی کو, ایک باکسر ہے, وہ اگر کسی کو ایک مکہ بھی لگا دے تو غصے میں, تو وہ بہت زیادہ نقصان پہنچائے گا بنسبت ایک پتلی سی دھان پان ڈائٹنگ زدہ عورت کے. وہ کیا مارے گی کسی کو. ایک کال ہے جی ہمارے پاس اسی بات پہ. یہ ہمارا رول نمبر 1 تھا. جی بالکل. ابھی ہم رول نمبر 2, 3, 4 پہ بات کریں گے. جی السلام علیکم. گڈ ہیلتھی مارننگ فدا صاحب, کیسے ہیں؟ جی کیا کہنا چاہیں گے آج؟ بڑا اچھا موضوع ہے اینگر مینجمنٹ. آج کل ہمارے معاشرے میں بے پناہ ایولز اور مسائل ایسے ہیں, سوشل کنسٹرینز ہیں, اور فائنینشیل ایلنس ہے, اکانومی کے فیکٹر ہیں, فیملیز کے اندر کتنے کانفلکٹس ہیں کہ اینگر آج کل میجر ایشو بن گیا ہے. جی تو یہ بھی آپ نے کہا ہے, اور میں بھی اسی حوالے سے ایک پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بندے کو کتنا انٹینسٹی میں شاک ایبزاربنٹ ہونا, اس کے لیے کیا طریقہ کار ہیں, کیا ریمیڈیز ہیں کہ بندہ میکسیمم شاک ایبزاربر ہو جائے اینگر کے لیے. ٹھیک ہے, بہت اچھا آپ کا سوال ہے. ٹھیک ہے جی, بالکل, اس پہ ہم ڈیفینیٹلی جواب دیتے ہیں. ایک بریک کا وقت ہے. فدا صاحب آپ کی کال کا, آپ کے کویشچن کا آنسر کرتے ہیں بریک کے بعد. ٹھیک ہے جی, ایک چھوٹی سی بریک ہے, بریک لیتے ہیں. رول نمبر 2, 3 and 4 اینڈ فدا صاحب کا سوال سب پہ بات کرتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ.